کہ لوگوں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی تم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے۔ بہترین نمونہ کس لیے ہے کہ صرف سال میں ایک مرتبہ حضور کا تذکرہ کر دیں اور پورا سال پھر حضور کی زندگی کو بھول جائیں، اس لیے ہے؟ نہیں، اس لیے ہے کہ اپنی پوری زندگی ان کی زندگی کے مطابق گزارو۔ دو جملے صرف یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا، اس کو سماعت فرما لیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معلم انسانیت بھی ہیں اور محسن انسانیت بھی ہیں۔ اگر حضور نہ ہوتے تو ہم آج کہیں دیواروں میں ٹکرے مارتے پھر رہے ہوتے، ہمیں یہی نہ پتا ہوتا کہ ہم نے چلنا کس طرف کو ہے، اس راستے پر چلنا ہے کہ اس راستے پر چلنا ہے۔ باقی علمی مسائل کے اندر اختلاف وہ تو چلتا رہتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے گزشتہ نشست میں بھی واقعہ عرض کر دیا تھا کہ ایک ہے حدیث کے الفاظ اور ایک ہے حدیث کا مفہوم۔ بعض حضرات نے حدیث کے الفاظ کو لے لیا، ظاہری الفاظ پر عمل کرنا شروع کر دیا، بعض حضرات نے حدیث کے مفہوم کو سمجھنا چاہا اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں، بات سمجھنا آگے۔ تو فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نمونے کا مطلب ماڈل، ماڈل مانا آئیڈیل۔ ہم آج آئیڈیل بناتے پھر رہے ہیں، کبھی کسی کو تو کبھی کسی کو۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے ایک آئیڈیل منتخب کر لیا، اب تم زیادہ سمجھدار ہو کہ تم میرے آئیڈیل کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتے ہو۔ اور دوسری بات، یہ باتیں بار بار آ رہی ہیں اور میں بار بار آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ دراصل حقیقت یہ ہے کہ ہمیں صرف حضور کی صورت پڑھائی جاتی ہے، حضور کی سیرت نہیں بیان کی جاتی۔ نام ہوگا سیرت المصطفیٰ کانفرنس، سیرت النبی کانفرنس، جلسہ سیرت النبی۔ بیان کیا ہو رہا ہوگا وہاں پہ؟ سورت النبی، کہ حضور کے بال ایسے تھے، حضور کا چہرہ ایسا تھا۔ یقیناً ہمارے لیے ہمارے ایمان کا حصہ ہے حضور کی صورت کو بھی بیان کرنا، لیکن مقصد صورت کو بیان کرنا نہیں ہے، مقصد سیرت کو سیکھنا ہے۔ اور سیرت کو سیکھنے میں چند باتیں صرف عرض کروں گا کہ سیرت کو اگر سیکھنا ہے تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاشرے کے دیگر افراد کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، معاشرے میں رہنے کے لیے اللہ کے نبی نے کیا تعلیمات بیان فرمائی ہیں، کاروبار کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے کیا تعلیمات بیان فرمائی ہیں، دکانداری کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے کیا تعلیمات بیان فرمائی ہیں، بحیثیت باپ اللہ کے نبی کی کیا تعلیمات ہیں، بحیثیت اولاد رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کیا تعلیمات ہیں، بحیثیت شوہر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا تعلیمات بیان فرمائی ہے، بیوی ہونے کی حیثیت سے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا تعلیمات بیان فرمائی ہیں۔ آج معذرت کے ساتھ یہ سارے کے سارے اسباب یا تو ہم بھول چکے ہیں یا ہماری نظروں سے اوجھل کر دیے گئے۔ مجھے بتائیں کسی بیان میں آپ نے سنا کہ حضور اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح سلوک کیا کرتے تھے؟ بڑے بڑے جلسوں میں جانا ہوتا ہے، کبھی سنا کہ حضور اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کرتے تھے؟ اور بھائی ہم تو بیٹیوں کا حق مار جاتے ہیں، ہم تو بیٹیوں کا حصہ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ جائیداد تقسیم کرنے کا معاملہ آتا ہے تو پہلے سے بھائی بھی یہ سوچ کر بیٹھے ہوتے ہیں، باپ بھی یہ سوچ کر بیٹھا ہوتا ہے کہ میں نے بہنوں کو حصہ نہیں دینا، میں بہنوں سے معاف کروا لوں گا۔ باپ بھی یہ سوچ کر بیٹھا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں بیٹے زیادہ حقدار ہیں۔ تمہیں کس نے کہا کہ بیٹے زیادہ حقدار ہیں؟ تم نے بنائی یہ شریعت، یہ تم نے شریعت کے احکام بیان کرنے ہیں۔ شریعت وہی ہے جو اللہ نے بیان کر دی، شریعت وہی ہے جس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمل کر کے بتلا دیا۔ میری اور آپ کی بنائی ہوئی شریعت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اچھا، یہ مسائل تو اور بھی میں نے بیان کرنے تھے، لیکن ایک بڑا اہم نقطہ ذہن میں آ گیا، چلیں اب اسی کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ابھی پرسوں ترسوں مجھے ایک بھائی کا فون آیا تو وہ کچھ مسئلہ پوچھنا چاہ رہے تھے وراثت کی تقسیم کے حوالے سے۔ یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں بزرگ بھی اور بالخصوص نوجوان طبقہ بھی۔ نمبر ایک،
توجہ بھائی توجہ، جو سو رہے ہیں وہ جاگ جائیں، توجہ، یہ باتیں بار بار سننے کو نہیں ملتی ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کر دوں تو یاد رکھیے گا کہ زندگی کے اندر وراثت تقسیم، بولیں بھائی، نہیں ہو سکتی۔ وراثت کہتے ہی اس مال کو ہیں کہ اگر کوئی آدمی مر گیا اور اس کی ملکیت میں جو مال ہے وہ وراثت کا مال ہے۔ زندگی کے اندر جو اپنی اولاد کے درمیان میں تقسیم ہوتی ہے وہ وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی، وہ آپ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے، ہدیہ ہوتا ہے، تحفہ ہوتا ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اسی سے متعلقہ دوسرا مسئلہ سمجھ لیں کہ اپنی زندگی میں اگر کوئی اپنی جائیداد یا اپنا مال اپنی اولاد کے اندر تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وہاں پر پھر شرعی حصوں کے مطابق تقسیم نہیں ہوگی بلکہ برابری کی بنیاد پر تقسیم ہوگی۔ یہ مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ اپنی زندگی میں اگر کوئی جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہے اولاد میں تو اس صورت میں یہ جائیداد اولاد کے اندر برابری کی بنیاد پر تقسیم ہوگی، شرعی حصوں کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہوگی، کیونکہ شرعی حصوں کا تعلق وراثت کے ساتھ ہے۔ اب غلطی کیا ہم لوگ یہاں پر کر رہے ہیں؟ نوجوان طبقہ کیا غلطی کرتا ہے؟ ہاں یہ بھی سن لیں کہ ذرا قد کاٹ 6 فٹ تک پہنچا نہیں، ڈیل ڈول بنا نہیں، ابا جی کے پاس چلے جاتے ہیں، ابا جی ساڈا حصہ تو وہ، اور تمہارا حصہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اور بھائی جب تک ماں باپ زندہ ہیں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے ان کی جائیداد میں، یہ مسئلہ سمجھ لیں اچھے طریقے سے۔ خدا نہ کرے جب والدین دنیا سے رخصت ہوں گے پھر تمہارا حصہ بنے گا، تم کون ہوتے ان سے جا کر ان کی جائیداد میں حصہ مانگنے والے؟ اور نہیں سمجھ میں آ رہی، اوپر سے گزر رہی ہے۔ یہ نوجوانوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ذرا ڈیل ڈول والے ہو جاؤ تو ماں باپ سے جا کے حصہ نہ مانگنے شروع کر دیا کرو، جائز نہیں ہے تمہارے لیے ان سے جا کر مانگنا۔ کسی اولاد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ماں باپ سے اس کی زندگی میں جا کر کہے جی میرا حصہ دے، تیرا حصہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ ابھی کہاں سے تیرا حصہ آ گیا؟ اور دوسرا سبق والدین کے لیے وہ بھی یاد رکھ لیں جو حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی اگر اپنی زندگی میں کچھ تقسیم کرنا ہے، بچوں کو تحفہ دینا ہے تو برابری کی بنیاد پر دیا جائے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اپنے ایک بیٹے کو ساتھ لے کر جاتے ہیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے۔ بہت اچھی بات، ہاں بھائی کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ میری کچھ جائیداد ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں وہ ساری جائیداد اس کو دے دوں اور اس معاملے پر آپ گواہ بن جائیں۔ بھائی توجہ سے آپ گواہ بن جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے اور بھی کوئی بچے ہیں؟ عرض کیا رسول اللہ ہیں۔ ان کو بھی دے رہے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ نہ، ان کو تو نہیں دے رہا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس ظلم کے معاملے پر گواہ نہیں بنوں گا۔ یہ والدین کے لیے میں سنا رہا ہوں کہ جو ہم اپنی زندگیوں میں بھی یہ کہتے ہیں نا کہ جی بیٹے کو کچھ زیادہ دے دو، بیٹی کو کچھ کم دے دو، بھائی کو زیادہ دے دو، بہن کو کم دے دو، یہ ظلم ہے، ظلم۔ اور اگر میں ایک بات عرض کر دوں تو بہت بڑی بات ہو جائے گی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں جو اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا حصہ مار جاتے ہیں، ان کی ساری آمدنی حرام کی آمدنی ہے، ساری کمائی حرام ہو گئی، ان کی ساری کمائی ون ٹو آل، سر سے لے کر پاؤں تک۔ بہن کا حصہ مارنا کوئی بہادری ہے؟ بیٹی کا حصہ ضبط کر لینا کوئی بہادری ہے؟ خدا کا خوف ہمارے دلوں میں سے ختم ہو چکا ہوا ہے۔ بات بہت دور نکل گئی، بس اب ختم کر رہا ہوں۔ ایک حدیث سن لیں، بس ایک حدیث سن لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک گٹھ اس کو بولتے ہیں نا آپ لوگ پنجابی میں، ایک گٹھ، ایک بالشت ہے یہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک بالشت اگر کسی نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا، کتنا بھائی؟ 1 مرلے کا نہیں، 2 مرلے کا نہیں، 1 کنال نہیں، 1 ایکڑ نہیں، 4 ایکڑ نہیں، مربع نہیں، ایک بالشت، اتنی سی جگہ اگر کسی نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن 7 زمینوں کا ہار بنایا جائے گا اور اس شخص کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔
ایک 20 کلو کا توڑا لیں، توڑا، اس کے اندر مٹی بھریں. کچھ لوگ ہوں گے جو اس کو کندھے پر اٹھا لیں گے، میں تو نہیں اٹھا سکتا، میں تو 5 کلو نہیں اٹھا سکتا. تو 20 کلو کا توڑا مٹی کا بھریں اور اس کو اپنے کندھے پر اٹھائیں اور جائیں ذرا 2-4 کلومیٹر چل کے دکھائیں کتنا چل لیں گے، کتنا وزن برداشت کر لیں گے. ابھی صرف ایک 20 کلو کا توڑا ہے مٹی کا. اور ذرا سوچیں اس وقت کو کہ 7 زمینوں کا ہار بنا کر اس شخص کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اس وقت اس شخص کی کیا حالت ہوگی. تو بہرحال بات کہیں سے چلی تھی کہیں پر جا کر ختم ہو رہی ہے. تو بہرحال یہ بھی آج کے جمعے کے بیان کا حصہ ہو گیا اور خلاصہ ہو گیا. اور بس اس جملے پر ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو کہ خدارا بیٹیوں کا اور بہنوں کا حق مارنا بہادری نہیں ہے، یہ سیدھا سیدھا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. اور دوسری بات کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے کوئی ایسا گناہ کر لیا تو فوراً اپنی بہنوں کا حصہ دے، فوراً اپنی بیٹیوں کا حصہ دے، وگرنہ کل قیامت والے دن یہ سارا کا سارا حرام مال سانپ بن کر اس کے اوپر مسلط ہو جائے گا. اقول قولی ھذا نستغفر اللہ من کل ذنب ونتوب